رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سربراہ، حامی بے قسم، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب، قسط نمبر 18۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے لحاظ سے جو عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے، اس کے ایک شعبے کا بیان کئی اقساط کی شکل میں آپ سن چکے ہیں، اور ابھی مسلسل یہ موضوع جاری ہے۔ یقیناً علم نبوت کے لیے لازمی امر ہے، اور جس ذات کو خالق کائنات جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے اور انہیں جمیع مخلوقات کا نبی بنایا ہے، تو انہیں رب ذوالجلال نے ان کی شان کے مطابق اتنا وسیع علم بھی عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے گواہیاں دی ہیں، ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کننا جلوسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رحمت بار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی، اتاکم وفود عبد القیس، کہ تمہارے پاس عبد القیس کے ڈیلیگیشن اور وفود آ گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ دور دراز مقام سے تمہارے پاس کچھ لوگ تشریف لا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں، ما یرا احد، ہم میں سے کوئی بھی ان کو دیکھ نہیں رہا تھا، یا ما یرا احد، آنے والوں میں سے کوئی بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا، یعنی کوئی نہ قرائن تھے، نہ کوئی ایسی اطلاع تھی، اور نہ ہی ان کا
آنا ہمارے سامنے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد سے پہلے ان کی اطلاع دے دی۔ جب وہ وفد پہنچا، باقی تمام حضرات تشریف فرما ہوئے، اشج عصری نامی شخص وہ پیچھے رہ گیا۔ جس وقت وہ پہنچے، انہوں نے اپنی سواری باندھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عصری کو یہ کہا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، کہ تم میں ایسی دو خصلتیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں۔ اب وہ اجنبی انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے لیے پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ملاقات پر اس کو اس کی دو خصلتوں کے بارے میں، جو ایسی چیزیں نہیں تھی کہ بندے کے چہرے پر لکھی ہوئی ہوں اور جن کا حسی طور پر مشاہدہ کیا جا سکے، فرمایا تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بیان کر دیں، الحلم والتودع، حلیم ہونا اور باوقار ہونا۔ رب ذوالجلال نے تم کو حلم اور نرمی کی خصلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ دونوں تمہاری سیرت میں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دونوں خصلتیں پسند ہیں، اور ان دونوں خصلتوں کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی دو خصلتوں کے بارے میں بیان کیا، یعنی جس کی خصلتیں ہیں اور جس کے مزاج کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اسے بطور آئینہ اس کو اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ تمہاری ذات کے اندر یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کو خالق کائنات جل جلالہ پسند کرتا ہے، اور یہ بھی خبر دی کہ رب ذوالجلال کا تجھ سے جو پیار ہے اور تمہاری خصلتوں کے ساتھ جو میرا پیار ہے۔ اس کے ساتھ حضرت اشج عصری انہوں نے پوچھا، یہ جو آپ نے مجھے خبر دی کہ میرے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اشیء حدث لی ام شیء جبلت علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں خصلتیں حلم اور تودع جو میرے اندر موجود ہیں، یہ میرے اندر نئی پیدا ہوئی ہے یا یہ میری طبیعت اور جبلت کا حصہ ہے؟ شروع سے ہی مجھ میں ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے یہ دونوں باتیں میری شخصیت میں موجود ہیں، یا یہ نئی نئی پیدا ہوئی ہیں؟ جس وقت انہوں نے یہ پوچھا، تو اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق لوگوں کے مزاج کے علم سے نہ ہوتا، اور اگر نبوت کے ادراک کا دائرہ لوگوں کے باطن کی پوری تحقیق کے ساتھ وابستہ نہ ہوتا، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ تمہارے لیے یہ خبر کافی ہے کہ جو میں نے تمہیں دو صفتیں بتا دی ہیں اور اللہ کی طرف سے پسند کی گارنٹی بھی دے دی ہے، اب خواہ یہ شروع سے آ رہی ہے یا نئی پیدا ہوئی ہے، ان سے تمہارا کیا تعلق؟ لیکن چونکہ یہاں پر آنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی حصی چیز مانگے تو منگتا خالی نہیں لوٹتا، اور کوئی مانوی چیز مانگے تو پھر بھی منگتا خالی نہیں لوٹتا، جو شریعت کے دائرے اور تقاضے ہیں ان کے مطابق ضرور نوازا جاتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر جو مزید اس میں تھی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیء جبلت علیہ اشج عصری، یہ دونوں صفتیں جن کا میں بیان کر رہا ہوں یہ ایسی نہیں ہے کہ جو تم میں بعد میں پیدا ہوئی ہوں، بلکہ شروع سے رب ذوالجلال نے یہ دونوں تیرے مزاج کے اندر داخل فرمائی۔ اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا مطالعہ ہے اور لوگوں کا جو مشاہدہ ہے، ظاہری نہیں، لوگوں کا باطن، اس کے اندر جو کچھ ہے
یہ سارے امور چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وسیع علم اور انکشاف دیا گیا ہے، لہذا پوچھنے والے جس نوعیت کا سوال پوچھتے ہیں اپنی جبلت اور طبیعت کے لحاظ سے کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور جن کا معاملہ مخفی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ہے، آپ نے اس میں تاخیر نہیں کی، دیر نہیں کی، اور نہ سائل کو دھمکی اور جھڑکی دی ہے کہ تم نے یہ باتیں جو غیب کی باتیں ہیں مجھ سے پوچھنا کیوں شروع کر دی، کیونکہ ان کے آنے کی خبر جب غیب میں دے دی تھی تو جب ان کی اجساد میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ سے چھپے ہوئے نہیں تھے، صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سرکار کو نظر آ رہا تھا کہ کون آ رہے ہیں، صرف آنے والوں کی جسم ہی نہیں، ان کے دل بھی نظر آ رہے تھے، ان کا باطن اور ان کا مزاج بھی نظر آ رہا تھا۔ اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنے کی بھی خبر دی ہے، ان کے باطن کی بھی خبر دی ہے، اور باطن کے بارے میں جب تیسرا سوال ہوا ہے تو یہ بھی بتایا ہے کہ جو کچھ اب تمہارے باطن میں ہے یہ نیا نہیں آیا، جب سے رب نے تجھے پیدا کیا ہے یہ شانیں بھی رب نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جس وقت جنگ بدر کے موقع پر سہیل بن عمر قریشی کو قیدی بنایا گیا، اس کو خطیب قریش کہا جاتا ہے، قریش کا سب سے بڑا خطیب سہیل بن عمر قریشی، جس وقت وہ جنگ بدر میں قیدی بنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سہیل بن عمر جا بجا ہمارے محبوب علیہ السلام کو بھونکتا تھا اور قریش اس کی تقریریں کرواتے تھے اور یہ بڑے تابڑ توڑ حملے کرتا تھا، آج پکڑا گیا ہے۔ کہنے لگے میرے ذہن میں یہ تجویز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزی سنیتہ، اس کے یہ سامنے والے دانت نکالو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، الاصابہ کے اندر الفاظ یہ ہیں، دانی انزی سنیتہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے یہ سامنے والے جو دانت ہیں یہ نکالوں، لیکن لا یقوم علیکا، تاکہ پھر یہ کبھی تمہارے خلاف تقریر نہ کر سکے۔ یہ جو بولتا ہے تمہاری گستاخی کرتا ہے، آج پکڑا گیا ہے تو اجازت دو مجھے۔ ایک روایت میں کہ خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دانت نکال دو، مجھے اجازت دو میں اس کے دانت نکالوں تاکہ پھر یہ کسی مجمع میں کھڑا ہو کر تمہارے خلاف بول نہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقاضا اپنا تھا، طبیعت کا جوش اپنا تھا، سختی اپنی تھی، اور اسلام کی غیرت اور حماست اور نبوت کے بارے میں ادب اور احترام کے تقاضے وہ بدستور اجازت مانگ رہے تھے، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر میں اس کے دانت نکلوانے کی اجازت نہیں دوں گا اور نہ خود نکالوں گا۔ عسى ان يقوم مقاما تحمده، وہ وقت آنے والا ہے جب یہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا اور عمر ان کی تقریر سن کے تم مشش کرو گے۔ یہ خطیب قریش اگر میرے خلاف بولتا تھا تو وہ وقت بھی آئے گا جب یہ میرا علم بردار بن کے بولے گا، جب یہ میرے ادب کے درس دے گا، جب یہ نبوت کی شان بیان کرے گا، جب یہ الوہیت کا تقدس لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، جب یہ اسلام کا پاسبان بن جائے گا۔ کیونکہ بظاہر جو قرائن تھے ان میں کوئی بات نظر نہیں آتی تھی کہ جو لوگ ان پکڑے ہوئے لوگوں میں سے کچھ نرم تھے ان کا انداز اور تھا، یہ گرفتاری کے عالم میں بھی پکا موذی تھا اور اس کی یعنی اسلام قبول کرنے کی کوئی حالت نظر نہیں آتی تھی۔ کیونکہ بدر میں گرفتار ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کا مشاہدہ کتنا دور کا تھا، یہ نہیں ہے کہ ابھی اس قید میں ہی مومن ہو جائے گا یا رہا ہو جائے گا تو مومن ہو جائے گا، نہیں، یہ وہ سہیل بن عمر ہے کہ جب رہا ہو کے واپس گیا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر سب سے زیادہ شرارتیں اس کی تھی، اور جس وقت سب سے کڑی شرط پر دستخط کروائے گئے کہ اگر مکہ شریف سے کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مدینہ شریف پہنچتا ہے تو وہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا، وہ ساری ضد اس کی تھی سہیل بن عمر کی، اور اتفاق بھی یہ تھا کہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچا تھا وہ اسی کا بیٹا ابو جندل تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس کے قدموں میں بیڑیاں تھیں اور پیچھے یہ لینے چلے گئے کہ چونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جو ہمارا بندہ دین بدل کے تمہارے پاس پہنچے گا
ہم اس کو واپس لے جائیں گے۔ اگرچہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیا دستور کے مطابق، لیکن وہ درمیان میں جو ایک مستقل شعبہ ہے اسلام کے اندر جس کی اجازت ہے، انہوں نے ابو جندل اور ان کے ساتھیوں نے اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے خود قریش مکہ کو اس معاہدے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر لیا اور آزادانہ اسلام کے اندر وہ لوگ داخل ہو گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدر کا پکڑا ہوا یہ مجرم ابھی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی اس کی دشمنی پورے زوروں پر تھی اور عروج پر تھی، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا عمر آج اس کے دانت نہیں نکالیں گے، کیونکہ عسا ان یقوم مقاما تحمدہ۔ ایک روایت میں یہ سروں کا کہیں ایسا بھی وقت آئے گا جب یہ کھڑا ہو کے تقریر کرے گا، عمر اس کو دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تم خوش ہو جاؤ گے، تم واہ کرو گے اس کی تقریر پر، ہم خود ہی اس کے دانت نکال دیں تو کل یہ اسلام کے خطبے اچھے انداز میں کیسے دے سکے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی ہے، کئی سال گزر گئے، 8 ہجری کا وقت آیا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ مکہ شریف میں داخل ہوئے، کعبہ اللہ کے اندر داخل ہوئے، نفل پڑھ کے جب باہر نکلے، ایک ہاتھ کعبہ کے دروازہ کے ساتھ جو لکڑی اس کو ڈالا ہوا تھا اور مجمع عام کی طرف چہرہ کر کے فرمایا ماذا تقولون، اے قریش کے سرداروں اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ یعنی سارے سر جھکائے ہوئے تھے اور سارے مغلوب ہو چکے تھے، مفتوح ہو چکے تھے، مطلب کیا تھا اب تم خود تجویز کرو تمہاری سزا کیا ہے، ہم فاتحانہ آ گئے ہیں، یہ مکہ ہمارا ہے، یہ کعبہ ہمارا ہے، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ یہ سہیل بن عمر تھا جس نے کہا کہ ہمیں تم سے کسی سخت رد عمل کی امید نہیں ہے، اخن کریم وابن اخن کریم، تم تو ہمارے بڑے کریم بھائی ہو اور کریم بھائی کے بیٹے ہو، اخن کریم وابن اخن کریم، ہمیں تمہارے خاندان سے یہی امید ہے کہ تم ہمیں آج محروم نہیں کرو گے، ہمیں ضرور تمہارے در سے بھیک ملے گی۔ اخن کریم، تم بڑے کرم والے ہو اور تم کرم والے باپ کے بیٹے ہو، اس واسطے ہم مایوسی سے آج اسے کچھ نہیں مانگیں گے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کرم والے ہیں اور آپ کا کرم ضرور ہمارے بیڑے پار کر دے گا۔ اس پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا چلو جاؤ لا تثریب علیکم اليوم۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جنہوں نے ان کو پکڑ کو کنویں میں ڈالا تھا، تو میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے میرے رستے میں کانٹے بچھائے اور اذیتیں دی، تکلیفیں دی اور بہت تم نے ہمارے خلاف جنگیں لڑی، آج تم میری تلوار کے نیچے ہو، لیکن یہ میرے رب نے مجھے شان دی ہے کہ جس کو چاہوں معاف کر دوں اور جس کو چاہوں سزا دلواؤں۔ وہ ابن اختل کو تو کعبے کے کپڑے کے نیچے سے، پردے کے نیچے سے پکڑ کر بھی اس کی گردن اتار دی، اور ان لوگوں کو فرمایا میں تجھے وہی اعلان کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کرم کا اعلان فرمایا تھا۔ اب اس موقع پر پھر جا کے سہیل بن عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور جب قبول کیا اس کے بعد پھر اسلام میں جب کفر میں تھے تو کفر کے خطیب، اور جب اسلام میں آئے تو پھر اسلام کے خطیب۔ یعنی پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ اسلام قبول کیا ہو اور اندر سے مشرکین کے ساتھ ہی تعلق ہو اور رغبت ہو، نہیں، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر پڑھ لیا، اس انداز میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا ہے کہ بڑے بڑے اہم مواقع پر انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ واقعی ہمیں دیر سے سمجھ آئی ہے، لیکن جب سمجھ آئی ہے تو پکی سمجھ آئی ہے۔ یہ غیب کی خبر جو میرے محبوب علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کے معاملہ پر دی تھی، 8 ہجری میں اس کا منظر سامنے آیا، اور سہیل بن عمر کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے فرما دیا تھا عسا ان یکوم، قریب ہے، وہ وقت آ جائے گا یہ اٹھ کے تقریر کرے گا، اور عمر تم بھی اس کی تقریر کو پسند کرو گے۔ تاریخ کے دامن میں ہم دیکھتے ہیں ایک منفرد خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ایک منفرد خطبہ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایسا خطبہ کہ ایک طرف اگر مدینہ شریف میں اس پائے کا خطبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، اس مشکل اور نہایت ہی مصیبت والے ماحول کے اندر انہی لفظوں کے ساتھ تقریر مکہ شریف میں کھڑے ہو کے جس انسان نے کی، اس کو تاریخ میں سہیل بن عمر کہا جاتا ہے۔ جس وقت رسول اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور یہ لمحہ خبر سننا صحابہ برداشت نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی تھی کہ جو ایسا کہے گا میں اس کو سر اتاروں گا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سہارا دیا، ان کو مسئلہ سمجھایا، اور ان کو جو اس وقت کی ذمہ داریاں تھیں اس پر انہوں نے متنبع کیا، اور جو ارتداد کے خطرے تھے اور منکرین کے جو معاملات تھے ان کے لحاظ سے سب کو فوراً مسئلہ سمجھا کر ایک نقطے پہ اکٹھا کر لیا۔ مدینہ شریف میں یہ تقریر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن وصال کی خبر جب مکہ شریف میں پہنچی اور وہاں پر معاملات جب بگڑنے لگے تو حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر وہی تقریر کی۔ اگرچہ وہ معاملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے مدینہ شریف میں ہیں، کوئی پہنچانے والا نہیں ہے، لیکن یہ مزاج کی تربیت ایسی ہو چکی تھی کہ انہوں نے کہا کہ رب ذوالجلال کا وعدہ تھا، ہمارے محبوب علیہ السلام اپنی مرضی سے اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں اور ہمیں جو کچھ دے کے گئے ہیں وہ تھوڑا نہیں ہے، آج بھی ہم ان کے دیے ہوئے دین پر قائم رہ کر باطل پرستوں کے مقابلے کریں گے اور ہمت ہار کے ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر تھی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا عمر ایک دن یہ ایسا خطبہ دے گا کہ تم سنو گے تو تم بھی واہ واہ کرنا شروع کر دو گے۔ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آ گئے تو تربیت ایسی ہو گئی، اتنا بڑے بڑے اہم معاملات کے اندر، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دن یہ سارے بڑے بڑے لوگ اور بالخصوص مکہ شریف کے وہ چودھری جنہوں نے آخری صفوں میں شرکت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سہیل بن عمر اور اس طرح کے لوگ، اور ان کے ساتھ کچھ وہ لوگ جو بدری صحابی تھے، یہ سارے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معیار بنایا، فرمایا پہلے مجھے وہ ملیں جو بدر میں شریک تھے، اس کے بعد جو اسلام کی گاڑی میں سوار ہوتے گئے اس ترتیب کے مطابق آج یہاں ملاقات کی اجازت ہو۔ یہ قانون تھا کہ امیر المومنین سے ملنے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مربع کس کے زیادہ ہے اور دنیاوی مال کس کے پاس زیادہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جو پروٹوکول کا معیار تھا ملنے والوں کا، یہ تھا کہ خدمت اسلام کس کی زیادہ ہے، جس نے خدمت اسلام زیادہ کی ہے اگرچہ وہ کسی مزدور کا بیٹا تھا اس کو پہلا نمبر دیا جائے گا۔ بات یہ چل رہی تھی، ملاقاتی جا رہے تھے اندر، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری نہیں آئی اور نہ ہی سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنقید شروع کی، دیکھو عمر دیکھتے ہی نہیں ہے، ہم کتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے، غلام تو جا کے مل رہے ہیں اور ہم سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سہیل بن عمر نے اس موقع پر بھی بڑی شاندار تقریر کی۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دعیتم ودعی القوم، اپنی قسمت پر اگر ماتم کر سکتے ہو تو کرو، عمر کی عدالت پر تنقید نہ کرو۔ دعیتم، تمہیں بھی ماہ مدینہ نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی تھی اور بلال کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے قبول کر لی، تم نے کیا کیا؟ اب تم نے تاخیر کی، اسرع، انہوں نے جلدی کی۔ تو کہنے لگے جو اسلام کی گاڑی میں سوار ہونے میں جلدی کر گیا آج وہ مراتب پانے میں بھی جلدی کر گیا۔ تم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید نہ کرو، یہ حق ہے ان پہلے لوگوں کا کہ جنہوں نے پہلے یہ جام پیے ہیں ان کو پہلا مرتبہ ملے گا۔ اور عقل بھی کہتی ہے ایک طرف وہ ہے جو بدر میں مجرموں کو پکڑ رہے تھے اور دوسری طرف وہ ہے جو بحیثیت مجرم پکڑے جا رہے تھے، اگرچہ اب وہ بھی صحابی بن گئے ہیں اور صحابیت میں آ کے ان کو بھی بلند مرتبہ مل گیا ہے اور سب وہ بھی اس بات کے مستحق بن گئے ہیں، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، اور اللہ کی طرف سے یہ سب کے لیے ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا یا بعد میں، ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ شان تو مل گئی ہے، لیکن حضرت سہیل کہنے لگے آخر وہ بات بھی تو دیکھو کہ جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو سرکار کے جھنڈے کے نیچے تھے اور ہم وہ ہیں جو مد مقابل کھڑے تھے، تو فرق تو واضح طور پر موجود ہے۔ اس بنیاد پر آج سیٹیں یہ مل رہی ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب بولا،
فرمایا کیف بکم اذا دعیتم الی الجنہ، اے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف آج ہی ایسا نہیں ہوگا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کل جنت میں جانے کی جب باری آئے گی اس وقت بھی ترتیب یہی ہوگی، بلال پہلے ہوں گے ہم سے، ہم ان کے بعد ہوں گے، اس وقت ترتیب یہی ہوگی۔ کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر آج تم سے صبر نہیں ہو رہا تو اس وقت صبر کیسے کرو گے؟ اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا، اور اس شان پہ تم اکتفا کرو جو صحابیت کا شرف تمہیں مل گیا ہے، اور اس وقت جب جنت میں داخلے کی باری آئے گی تو رب ذوالجلال انہیں پہلے جنت دے گا جنہوں نے محبوب کی غلامی کا پٹا پہلے اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو نسخہ بتایا، اور اگر تم چاہتے ہو اب بھی کچھ مزید اپنی سبقت حاصل کرو، تیزی لاؤ اپنے اندر، تو پھر کہنے لگے آج تلوار اٹھاؤ اسلام کے دشمنوں کے خلاف، آخری سانس تک جہاد کرو، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ، تجھ کو اس میں ایک اللہ مزید سبقت دے دے گا اور تمہاری سیرت کے اندر نکھار ہو جائے گا۔ وہ سہیل بن عمر جو بدر کے موقع پر لڑنے آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نے دیکھ لیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم ان کے دانت نہیں نکالیں گے۔ انہوں نے اسلام کے خطبے بھی دیے اور یرموک کے مقام پر اللہ نے ان کو مقام شہادت بھی عطا فرما دیا۔ محتشم سامعین حضرات، کیا مقام ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیب کا، کہ جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تبوک میں تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور ایسے ہی حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس تبوک کے فنڈ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تبوک کی جنگ منفرد جنگ تھی، سفر دور کا تھا، باقاعدہ فنڈ ریزنگ کی مہم چلی اور محبوب علیہ السلام نے جنتوں کے اعلان کیے۔ اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جنت خریدی۔ یہ تبوک کی جنگ انفرادی تھی اس لحاظ سے کہ جو محبوب علیہ السلام کا عسکری انداز تھا جنگوں میں، اس میں منفرد تھا۔ باقی جنگوں میں جانے سے پہلے یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ کل ہم فلاں محاذ پہ لڑنے جا رہے ہیں، بلکہ توریہ کیا جاتا تھا۔ بظاہر قرائن یہ ہوتے تھے کہ مشرق میں جائیں گے، لیکن سفر مغرب کی طرف ہو جاتا تھا، اور یہ بات کو سیکرٹ رکھا جاتا تھا منافقین سے۔ لیکن تبوک کی جنگ ایسی ہے جس میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم تبوک جائیں گے، لڑیں گے، باقاعدہ اعلان ہو گیا۔ اب حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کوئی چیز نہیں کہ جو وہ پیش کرے، اور نہ ہی کوئی سواری ہے کہ جس پہ بیٹھ کے وہ جنگ میں شریک ہو جائے۔ آخری رات کو جب ان کو بڑا غم لاحق ہوا، آخر ان کے مزاج تو نبوت کے زیر سایہ استوار ہوئے تھے، سارے دوست نیکی میں حصہ لے جائیں اور کچھ رہ جائیں تو ان پہ کیا بیتے گی۔ رات کو مدینہ شریف سے باہر نکل گئے، صلی و بکا، ایک ویرانے میں جا کے نماز پڑھی، نفل ادا کیے، اور اس کے بعد رونا شروع کر دیا اور دعا مانگی، اللہم انکا امرت الجہاد ورغبت فیہ، اے اللہ تو نے جہاد کا حکم دیا اور تو نے جہاد کی ہمیں رغبت دی، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اس موقع پر بطور صدقہ ہی جہاد میں پیش کر سکوں۔ رات یہ دعا مانگتے مانگتے ان کو عجیب خیال آ گیا، صحابہ کی نیکی چونکہ انتہائی درجے کی تھی، عجیب نیکی انہوں نے کی، عجیب انداز تھا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے لیکن صدقہ میں بھی کروں گا۔ کیا جملہ تھا، انی اتصدق علی کل مسلم بکل مظلمۃ اصابنی فیہا من جسد ومال وعرض۔ بہت خوبصورت انداز تھا، اور شاید کسی امتی کو ایسا صدقے کرنا کا انداز ہے کہ اگر ایک ہاتھ کسی کا کاٹا جاتا ہے اس پر نصف دیت لازم آتی ہے، اونٹ لازم آتے ہیں، دینار درہم لازم آتے ہیں، تو مجھ پر جو بھی سختی کسی مسلمان کی طرف سے ہو جائے گی، اے اللہ نہ میں بدلہ چاہوں گا نہ میں دیت چاہوں گا، میرے ساتھ جو معاملہ ہو جائے گا میں آج اپنی طرف سے وہ صدقہ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ومالن، میرے جسم کے سوا میرے مال پر اگر کوئی ظلم ہو گیا، مجھے مال ملے اور وہ مال کو چوری کر کے لے جا، میں اس کا ہاتھ نہیں کٹواؤں گا جس نے میرے مال کی چوری کی،
اور جس نے مجھ سے چھین لیا میں اس پر کوئی گرفت نہیں کروں گا. وَإِرْضِي، اے اللہ میں صدقہ کرتا ہوں. جس نے مجھے گالی دی میں جواب اس کو گالی نہیں دوں گا. مال، جسم اور عزت تینوں کا نام لے کر ویرانے میں کھڑے ہو کر رب سے عہد کر رہے ہیں، یا اللہ تبوک کے موقع پر اگرچہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ خود استوار ہوا انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے کہنے لگے صدقہ تو میں بھی کروں گا، اور صدقہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے تمام مسلمانوں کو یہ حل پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی میرے جسم، میرے مال اور میری عزت کے معاملے میں مجھ پر زیادتی ہو جائے گی، کسی کی طرف سے مجھ پر تجاوز ہو جائے گا، تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اس کا عوض نہیں مانگوں گا. میں اپنی طرف سے اس سب کو اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. یہ رات ان کی آہ تھی اور ابھی کوئی شریعت کی ایسی روشنی نہیں تھی کہ صدقہ یہ بھی ہوتا ہے. یہ کمال ہے صحابہ کے تقوی کا کہ انہوں نے انداز ایسے بنا لیے. ایک طرف حضرت ابو دردہ کی ایک ایسی حدیث ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی امت کے اندر. یہ وقت گزرا ہوا تھا، انہوں نے اس وقت کو بندگی سے بھرا. حالانکہ گزرا ہوا ٹائم تو گزر گیا، اس کو نیک نہیں بنایا جا سکتا. جو آنے والا وہ تو کہہ سکتے ہو کہ اب یہ آئندہ گھنٹہ میں نیکی سے خالی نہیں گزرنے دوں گا، میں بھی اس میں تلاوت کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، لیکن گزرے ہوئے وقت کو نیکی سے کون بھر سکتا ہے؟ لیکن صحابہ نے یہ کام بھی کیا. جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے نکل گئے تھے گھوڑے کی خریدنے کے لیے اور سودا ہوتا رہا یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا اور مالک نے کہہ دیا میں تو گھوڑا بیچنا ہی نہیں چاہتا. فرمانے لگے کتنا تم نے ظلم کیا، اگر یہ سودا ہوتا تو کسب حلال بھی عبادت تھی، اور اب تو سب کچھ رائے گاہ ہو گیا. میں نے اس وقت میں نہ تو کسی کی عیادت کی اور نہ ہی میں نے چاشت کے نفل پڑھے، اور یہ ٹائم سارا گزر گیا اسی طرح فضول کام میں. تو کہنے لگے ایک سہارا اب بھی ہے، میں گزرے ہوئے وقت کو نیکی سے بھر لوں گا. لیکنی الان صائمن، میں اب نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہوں، کیونکہ صبح سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور نفلی روزے کی نیت ہوگی تو سارا دن روزے میں شمار ہوگا. جو بعد آنے والا ہے وہ بھی روزہ ہے، اور جو گزر چکا ہے وہ بھی روزہ ہے. لہذا روزے کی نیت کرتے ہوئے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا نیکی والا وقت وہ تمہارے پلڑے میں پڑ جائے کہ تم نے ضائع کروایا ہے، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. دن پوری بھوک میں گزار کے انہوں نے یہ معیار دیا کہ صحابہ کا شوق گزرے ہوئے وقت کو بھی نیکی سے بھر سکتا ہے. یہاں بھی عجیب انداز تھا، دینے کے لیے کچھ نہیں تو اتنی تڑپ ہے دینے کی، دعائیں مانگ لی کہ یہ انداز بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے جو بھی زیادتی ہو جائے گی اس کا بدلہ نہیں چاہوں گا. یہ اپنی طرف سے مصیبت کو برداشت کر لینا، اس کو بطور صدقہ اللہ کے دربار میں پیش کر رہا. صبح ہو گئی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کا اجتماع ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا این المتصدق هذه الليلہ، آج رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ آج رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ فلیقم، اسے کھڑا ہونا چاہیے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے جس نے آج رات صدقہ کیا. اب وہ صحابی جو تنہائی میں اللہ سے عرض کر رہے تھے، روتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے، وہ خاموش بیٹھے ہیں. انہیں پتا نہیں کہ میرے صدقے کی اطلاع محبوب کو ہے. وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں این المتصدق هذه الليلہ، جس نے آج رات منفرد صدقہ کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے. اب سارے صحابہ حیران ہیں کہ وہ ایسا کون سا صدقہ کرنے والا ہے کہ جس کے بارے میں اتنا اعزاز اس کو دیا جا رہا ہے. اب دوسری تیسری بار جب سرکار نے یہ فرمایا تو وہ قلبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب وہ اٹھے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے رات صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ صدقہ کیا. سارے صحابہ نے وہ بات سن لی کہ یہ رات کو کہتے رہے ہیں کہ جو کچھ مجھ سے مستقبل میں مجھ پر تجاوز کسی کی طرف سے ہو جائے گا میں اس کو معاف کرتا ہوں. یہ کہلوانا اس لیے ضروری تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مطلع ہیں، جانتے ہیں، اس لیے تو خبر دی ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ جو کچھ انہوں نے صدقہ کیا ہے پتہ بھی چل جائے لوگوں کو کہ یہ صدقہ کر چکے ہیں
اور آزمائش آئے گی تو یہ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. اس صدقے کی کیفیت کو بھی محبوب علیہ السلام نے بیان کر کے عجیب خبر دے دی. ابشر، خوش ہو جاؤ میرے صحابی، خوش ہو جاؤ اس صدقے پر. کوتبت کالزکاۃ المتقبلہ، اللہ کے دربار میں تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے. کیا عظمتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معارف کی، علم غیب کی. یعنی صرف یہی نہیں کہ مدینہ شریف کے کسی ویرانے میں کھڑا ہو کر جو بول رہا ہے اس کا ہی پتہ ہو، یہ بھی پتہ ہے کہ عرش پر فیصلے کیا ہو گئے ہیں، کہ اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا جانے کے لیے، لیکن اس نے خود جو محبت سے ایک طریقہ گھڑ لیا ہے. شریعت میں پہلے ایسا کوئی دستور نہیں تھا کہ ایسے بھی کچھ صدقے جمع کرائے جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مہر صداقت لگ گئی اس محبت پر جو کہ محض خلوص کی وجہ سے پیش کی جا رہی تھی. اور یہ بھی پہچان لیا صدقہ ادھر سے یہ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ خوشخبری بھی سنا دی کہ میرے رب نے تمہارے صدقے کو قبول فرما لیا ہے. اسی جنگ تبوک میں حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں نہ پہنچ سکے، پیچھے رہ گئے. کئی دن گزر گئے. وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک میں جانے کے بعد ایک دن اپنے گھر آئے. گرمی کا موسم تھا، تبوک کی لڑائی کے وقت شدید گرمی تھی. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو دو ان کی بیویاں تھیں، ازواج تھیں، اور انہوں نے دونوں کے علیحدہ علیحدہ خیمے تھے. باغ کے اندر وہ چھپر سائز کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے دیکھا دونوں خیموں کو، قد رشت کل واحدۃ منہما، دونوں بیویوں نے چھڑکاؤ کیا ہوا تھا خیموں کے اندر، خیموں کے ساتھ، اور دونوں نے ہی بردت کل واحدۃ منہما لہو ماء، پانی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا تھا. وحیات کل واحدۃ منہما طعاما، دونوں نے کھانا علیحدہ علیحدہ پکا کے رکھا ہوا تھا. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جس وقت دیکھا کہ کتنا میرے لیے اہتمام ہے، ان کو دیکھا اور جو کچھ انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا اس کو دیکھا. وہ باغ کا ٹھنڈا ماحول، وہ خوشبوؤں کا موسم، اور وہ ان کے گھر کا وفادار ماحول، اور ان کی بیویوں کی ان کے ساتھ جو محبت، یہ سب کچھ دیکھ کے ان کے دل میں خیال آ گیا. کہنے لگے ابو خیثمہ فی ظل بارد وطعام مہیّم وامرأۃ حسنہ والمقیم فی مالہ. ابو خیثمہ تو اپنے گھر میں ٹھنڈے سائے میں ہے، ابو خیثمہ دعوتیں کھا رہا ہے، ابو خیثمہ اپنی حسین بیویوں کے پاس ہے، ابو خیثمہ اپنے مال و جاہ کے اندر ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدج والریح والحر، اور ابو خیثمہ کے رسول تو وہ چلتی ہوئی لو میں، چلچلاتی دھوپ میں اور گرمی کے موسم میں میدان سفر میں ہے اور میدان جہاد میں ہے. ما ھذا بالنصر، کہنے لگے یہ بھی کوئی انصاف ہے ابو خیثمہ، یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ تم گھر میں ہو، تمہارے نبی علیہ السلام سفر میں ہو، تم آرام میں ہو، تمہارے پیغمبر جہاد میں ہو، تم گھر میں ٹھنڈے مشروبات پی رہے ہو، اور تمہارے نبی پیاسے جہاد میں ہو، تم اپنے گھر میں اہل و عیال کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس سکون لے رہے ہو، اور تمہارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تیروں کے سامنے، تلواروں کے سامنے اپنے بدن کو پیش کیے ہوئے ہوں. ادھر تم کھانے کھاؤ، ادھر وہ بھوکے ہو. ما ھذا بالنصر، یہ کوئی انصاف نہیں ہے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ بھی ان خیموں میں سے کسی خیمے کے اندر آرام نہیں کیا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، ایک بوند پانی بھی نہیں پی، یہاں تک کہ فرما دیا ما دخلت فی واحد من العریش واللہ حتی الحق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم ہے اے میری بیویوں، میں تم میں سے کسی کے خیمے میں بھی داخل نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ میں دوڑتے دوڑتے کئی دنوں کا سفر کر کے
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل نہ ہو جاؤں. میں یہاں آرام نہیں کر سکتا, میں یہاں گھر میں رہ نہیں سکتا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا سفر کر کے چلے گئے اور میں ادھر بیٹھا رہوں. اب دیکھیے, یہ وہ ایک دل میں چھپا ہوا ایک جذبہ ہے کہ جس کے سامنے ساری سہولتیں اور ساری عظمتیں اور سارے جتنے بھی آرام دہ چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے بندہ راہ جہاد میں چل نکلتا ہے. حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت مکہ شریف میں گرفتار کیا گیا تھا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, مکہ شریف کی حدود حرم سے باہر نکال کے انہوں نے حضرت زید سے پوچھا تھا کہ زید دیکھو, تم ہماری قید میں ہو اور تمہارے نبی اپنے گھر میں آرام سے مدینہ شریف میں بیٹھے, تم مکہ شریف میں پکڑے گئے ہو. اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا, تم گھر میں بچوں کے پاس ہوتے اور تمہارے نبی ہماری قید میں ہوتے, بتاؤ ان دو صورتوں میں سے تجھے کون سی صورت پسند ہے؟ تو حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح یہ کہہ دیا تھا, واللہ ما احب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیب شوکۃ وانی جالس فی اہلی. خدا کی قسم ہے تم نے تو بڑی دور کی بات کی, میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کانٹا بھی چپ جائے پھر بھی ہم اپنے گھر آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. ہاں, تلوار کے نیچے تمہارا سر ان کا ہو, تمہاری تلوار ہو اور ہم گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکے گا. اب وہ دیکھو مظہر, حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر جو تنقید کی, جو ملامت کی کہ ذلن بارد, تم ٹھنڈے چھاؤں میں سایوں میں بیٹھے ہو اور تم پکی دعوتیں کھا رہے ہو, امرات حسنہ, اور تم حسین بیویوں کے پاس بیٹھے ہو اور تمہارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راہ جہاد میں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فتویٰ دیا جو آج کے ماحول کا بھی سب سے بڑا فتویٰ ہے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی دو بیویوں سے کہا, حیا طعامن, اب میں یہاں بیٹھ کے نہیں کھاؤں گا, میرے لیے زیادہ سفر باندھو, تیار کرو, میں ساتھ رکھوں گا, جب کہیں موقع ایسا آئے گا میں کھا لوں گا. قربان جائیں ان عظیم صحابیات کے جذبے پر کہ جنہوں نے اپنے شوہر کا دامن پکڑ کے نہیں کھینچا کہ ہم تجھے نکلنے نہیں دیں گے, ہم تجھے جانے نہیں دیں گے, ہم تجھے یہی رکھیں گی. انہوں نے بھی کمال وفا کے ساتھ اس بات پر مہر تصدیق لگائی ہے کہ ہمارے شوہر نامدار اگر وہ تمہارے محبوب ہیں تو ہمارے بھی محبوب ہیں. اس بنیاد پر خود انہوں نے ان کو رخصت کیا ہے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں کافی طویل سفر کرنے کے بعد, جہاں تک کہ محبوب علیہ السلام تو تبوک میں پہنچ چکے تھے. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچے تبوک کے تو صحابہ نے کہا, ھذا راکب, یہ کوئی سوار ہے, مقبل, آنے والا ہے, یہ کوئی سوار آ گیا ہے. کیونکہ راستہ جو پیچھے مدینہ شریف کا تھا تو سب کو یہ احساس تھا کہ شاید کوئی آنے والا ہمارا ہو یا مدینہ شریف سے کوئی پیچھے حالات بدل گئے ہیں, کوئی خبر لے کے آ گیا ہے. دور سے آتے ہوئے جب سب نے متوجہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسافر گھوڑے پہ آ رہا ہے, تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کن ابا خیثمہ, آنے والے تو ابو خیثمہ بن جا. ابو خیثمہ کے دل میں اگر تڑپ ہے تو پھر محبوب بھی اس تڑپ کو یاد کرنے والے ہیں کہ میرا غلام گھر پہنچا ہے اور اس کو آرام دہ بستر اچھا نہیں لگا, اس کو وہ گھر کا ماحول اچھا نہیں لگا, اس کو اپنا گلشن اور اس کی باتیں صبا اچھی نہیں لگی, وہ گھر سے چلا ہے. ادھر سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں بھی یہ باقاعدہ خیال ہے کہ ابو خیثمہ اکیلا آ رہا ہے اور ابو خیثمہ یہاں پہ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کون ابا خیثمہ, آنے والے ابو خیثمہ بن جا. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ مزید قریب آئے اور سب کو نظر آنا شروع ہو گیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا واللہ ابو خیثمہ, اللہ کے محبوب خدا کی قسم یہ ابو خیثمہ ہی ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خبر تھی وہ خبر غیب کی خبر تھی, پوشیدہ بات کی خبر تھی, وہ صحیح ثابت ہوئی. اور یہ معاملات تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں وہ گھر سے چلے ہیں, محبت نے قبول کیا ہے
رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں باقاعدہ چاہت ہے. اگر لکڑی کا تنا ان کے عشق میں روتا ہے تو یہ اس کو بھی منبر سے اتر کے سینے سے لگاتے ہیں. لکڑی کے تنے کی ضیافت بھی کرتے ہیں, اس کی محبت کو بھی ریسپانس دیتے ہیں, اس کے عشق کو بھی قبول کرتے ہیں. تو جو لکڑی کا تنا اگر روتا ہے اس کے پیار سے وہ واقف ہے کہ سبب کیا تھا, وجہ کیا تھی, اور اس کو باقاعدہ جواب ملتا ہے. تو جو گھر باہر چھوڑ کے نکل رہا ہو, ان کے صدقے جا رہا ہو اور ان کے لیے نکل رہا ہو, یقیناً محبوب علیہ السلام نگاہ عنایت بھی فرماتے ہیں اور اپنے کرم کی آغوش بھی عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیے اس مقام پر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار پیش کیا, یہ اسلام کی حقانیت کا بہت بڑا کردار ہے. ایک طرف وہ حنظلہ ہے جن کی شادی ہوئی ہے اور پہلی رات ہے, ادھر سے جہاد کا وقت آیا ہے اور محبوب علیہ السلام کے کہنے پہ باہر نکل آئے ہیں, جاتے ہی شہید ہو گئے ہیں. اور صحابہ سے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ کے فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ مشہور ہو گئے. اس وقت نکلے جب نکلنا بڑا مشکل تھا, اپنی شادی کی پہلی رات میں نکلے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ماحول میں نکلے جس میں بظاہر گھر کی اٹریکشن بڑی تھی, گھر کے لگاؤ کی علامات بہت زیادہ تھیں, لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا ہے محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے, پیدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے, کہ جتنی محبت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے اتنی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے, اور باقی کوئی محبت ان کی محبت کے سامنے حجاب نہیں بنتی. یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کے پیش نظر علم الدین اپنا سر پیش کرتا ہے یا عامر عبد الرحمان اپنا سر پیش کرتا ہے. یہ احساس ہے اس شخص کو کہ والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں, اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ جوانی میری عروج پر ہے اور میں نے پڑھا ہے ابھی میں جاب کروں گا, یہ کروں گا, سب کچھ کروں گا. مستقبل کی ساری حسرتیں اور مستقبل کی ساری رونقیں اور ساری اٹریکشن جو بھی ان کے ذہن میں تھیں سب کو ایک طرف کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا کہ گنبد خضرا میں نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہو اور ہم ادھر آرام سے بیٹھے رہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. یہ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا جذبہ, اور ایک نہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو ہو بہو ان کا عکس آج کے مسلمان کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑتے ہیں اور راہ حرم پہ چل نکلتے ہیں, راہ عشق پہ چل نکلتے ہیں. اور یورپ کو اور مغرب کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, کیونکہ انہوں نے جو ان میں سے اہل کتاب ہیں انہوں نے نبیوں کو یوں نہیں مانا جیسے ہم نے محبوب علیہ السلام کو مانا ہے. وہ حیران ہیں, پریشان ہیں, ان کو تعجب ہے کہ کیا پیغمبروں کے لیے جانیں بھی دی جاتی ہے, کیا ان کے لیے سب کچھ چھوڑا بھی جاتا ہے. کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ وہ ذہنی مریض تھا, کوئی کہتا ہے وہ مجنون تھا, کوئی کہتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے. نہیں نہیں, یہ اسلام کی حقانیت ہے. عامر عبد الرحمان نے خودکشی نہیں کی, اس نے خودکشی کی ہے. اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو وارنے کا پہلے عزم کر لیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا, اس کے بعد جان سلامت رہے یا نہ رہے یہ اپنی جانیں خود ضائع نہیں کرتے, بلکہ قیمت تب ملتی ہے جب محبوب علیہ السلام پر جان کو وارا جاتا ہے. یہ دیکھیے حضرت مولانا عبد الستار نیازی رحمت اللہ علیہ, جس وقت آپ کو سزائے موت دی گئی تو آپ کو شلوار میں ڈالنے کے لیے وہ نالا بھی نہیں دیا جا رہا تھا, گاربن بھی نہیں دیا جا رہا تھا. آپ نے پوچھا ایسا کیوں ہے, تو کہا گیا یہ قانون ہے کہ جو سزائے موت کا قیدی ہو اس کو ایسی ازار بند مضبوط نہیں دیا جاتا, اس واسطے ہو سکتا ہے وہ خودکشی کر لے. تو حضرت مولانا نیازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کتنے تم بے وقوف ہو, میں اپنی زندگی کو کیا حرام کام میں لگانا چاہتا ہوں. میری جان سرکار نے جب قبول کر لی ہے تو میں اس جان کو حرام نہیں کر سکتا, حلال ذریعے سے جائے گی, حلال طریقے سے جائے گی. لہذا وہ اور کہتی ہوتے ہیں
کہ جو خودکشی کرتے ہیں اور اپنی جانیں حرام کرتے ہیں، جس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ کیا ہو، ان کو تو لذت ہی تب آتی ہے کہ جب ان کے نام پر غیروں کے حملے ہوتے ہیں اور جان نکلتی ہے اور رگ کٹتی ہے تو خون نکلتا ہے، وہ بھی آواز دیتا ہے۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔